نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے ہمارے درجہ بدرجہ لیکچرز چل رہے ہیں، جس میں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر اسلامک فقہ، اسلامک قانون سازی اور اس کے کچھ ادوار کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی سے متعلق جب ہم فرقہ وارانہ تصادم کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ اب اس کے بعد آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلام اور سائنس کے اوپر ہے کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے، اسلام اور سائنس کیا آپس میں کمپیٹیبل ہیں یا یہ ایک دوسرے کے مخالف چیزیں ہیں، اور مذہب اور سائنس یا کوئی سا بھی مذہب ہو، یا اسلام ہو یا کوئی اور مذہب ہو، تو وہ اسلام یعنی کہ وہ سائنس کے ساتھ کس طریقے کا تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے۔ جی، سب سے پہلے سائنس کا جو لٹرل میننگ ہے، لغوی معنی ہے، وہ دیکھیے کہ انگریزی لفظ سائنس یہ لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے نکلا ہے، کہ حقیقت میں اس کا جو سورس ہے، اس ورڈ کا جو سورس ہے سائنس کا، کیونکہ سائنس خود تو انگلش کا لفظ ہے، یہ بنا ہے، اس کا سورس ہے لاطینی زبان کا لفظ، اور وہ ہے سائنٹیا، جس کا معنی ہوتا ہے علم۔ تو اس اعتبار سے سائنس کا معنی علم بنے گا، اور سائنس کا اصطلاحی معنی جو ٹرم میننگ ہے وہ کیا ہے، وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کا نام ہے برٹانیکا۔ تو اس کا ایک مقالہ ہے سائنس، اس کا مصنف اس کی تعریف یوں کرتا ہے: سائنس از اے ریسرچ فار ججمنٹ ٹو وچ یونیورسل ایسنٹ میں بی obtained، کہ سائنس کسی ایسے فیصلہ کن امر کی تلاش کا نام ہے جس کے بارے میں بین الاقوامی تائید حاصل کی جا سکے۔ اور اس طرح ایک اور مصنف ہے ایف ایس ٹیلر، وہ اپنی کتاب سائنس پاسٹ اینڈ پریزنٹ میں سائنس کی تعریف کرتا ہے کہ سائنس ان اٹس وائڈسٹ سینس اٹس اے سسٹمیٹک میتھڈ آف ڈسکرائبنگ اینڈ کنٹرولنگ دا میٹیریل ورلڈ، کہ سائنس اپنے وسیع تر معانی میں اس مادی دنیا کی توصیف یعنی تعریف کرنے کے مربوط طریقے کا نام ہے۔ تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہوگی۔ تو لغوی تعریف، لغوی معنی آپ نے دیکھا، اس کا معنی ہوا علم، جس کا ماخذ لاطینی زبان کا لفظ سائنٹیا تھا، اور اس کا اصطلاحی معنی میں آپ نے دو تین اقوال دیکھے، دو تین آپشنز دیکھے، کہ پہلا آپشن یہ تھا کہ سائنس کسی ایسے فیصلہ کن کام کی تلاش کا نام ہے کہ جس کے بارے میں سب لوگ اس کی تائید کر سکیں، جس کے بارے میں سب لوگ کہہ سکیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری جو رائے ہے اس بارے میں، سائنس کے اصطلاحی معنی کے بارے میں، کہ وہ یہ کہ سائنس اپنے وسیع ترین معنی میں اس مادی دنیا کی تعریف کرنے کے مربوط طریقے کا نام ہے۔ اب آگے مزید ہم اس کو واضح کریں گے کہ سائنس کی وسعت کتنی ہے، ایکسٹینسٹی کتنی ہے اس کی۔ تو کہا کہ جس طرح زمانہ ترقی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے، سائنسی علوم میں مزید وسعت آتی جا رہی ہے، اور اب یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ سائنس صرف کیمسٹری یا بایو کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں ریاضی، الجبرا، علم حیاتیات اور فزکس وغیرہ یہ سب بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سائنس کی اہمیت کیا ہے کہ آج کل ہر جگہ سائنس کا زمانہ ہے، سائنس کا تذکرہ ہے، انسان سائنس کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو آن لائن لیکچرز ہیں، جس طرح آپ گھر بیٹھے تمام لیکچر سن پا رہے ہیں، یہ بھی سائنس ہی کی نعمت ہے، ٹیکنالوجی کی نعمت ہے۔ آج ہر گھر میں سائنسی طریقے سے بنائی گئی اشیاء موجود ہیں۔ سائنس نے اوور آل ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ گویا کہ ہم اب تو سائنس کے بغیر زندگی بسر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طرح جو موجودہ دور میں جتنی بھی ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، اور جتنی بھی ہم ایک دوسرے سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے یا ہم اس سے بہتر ہیں، تو اس کو برتری کا جو پیمانہ ہے وہ سائنس ہے، تو جو سائنس میں آگے ہے وہ اس سے برتر ہے۔ تو اب سائنس کا طریقہ کار کیا ہے، سائنٹیفک میتھڈ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کہا سائنس جو ہے مشاہدے اور تجربے کا نام ہے۔ یہ آپ نے 9th 10th مڈل میں جہاں بھی آپ نے سائنس پڑھی ہے، کیمسٹری، بایو، فزکس، اس میں بھی جگہ جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کس کو کہتے ہیں، کہ پہلے آپ ایک ہائپوتھیسس مقرر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تجربات کرتے ہیں، ایکسپیرینسز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، پھر وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے۔ تو پورا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے یہ، تو مشاہدے اور تجربے پر مشتمل ہوتا ہے۔
سائنسدان کی روح میں بھی جو ہے وہ حقائق کی جستجو رچی بسی ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ اس کا متلاشی ہوتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے سائنس اور مذہب، کہ سائنس اور ریلیجن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اوورآل اگر ہم جنرلی مذہب کی بات کریں، ابھی اسلام کی طرف نہ آئیں، اوورآل ایک جنرل مذہب کے کوئی سا بھی مذہب ہو اور اس کے مقابلے میں سائنس ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو اگر ہم تاریخ میں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سائنس اور مذہب کی لڑائی تو صدیوں سے ہو رہی ہے۔ دنیا کے قدیم مذاہب میں ظاہر ہے کہ سب سے قدیم مذاہب جو کتابی مذہب ہے اس میں یہودیت اور عیسائیت ہیں۔ عیسائیت کو ایک مقام حاصل ہے، لیکن جب عیسائیوں کے مذہب کی بات کریں تو ان کے نزدیک سائنس جو ہے وہ ایک شیطانی علم ہے، اس لیے عیسائیوں نے سائنسدانوں پر بہت تشدد کیا۔ یہ ہم ماضی کی بات بتا رہے ہیں، آج کل شاید حالات مختلف ہیں، لیکن ماضی کے اندر عیسائیوں نے سائنسدانوں پر بہت تشدد کیا، بہت ان کے اوپر زیادتی کی، ظلم کیا۔ اٹلی کا اس کی مشہور مثالیں ہیں کہ اٹلی کا ایک مشہور سائنسدان تھا گلیلیو، نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی کیونکہ وہ زمین کو گول مانتا تھا۔ اس نے اپنی جو ہے وہ ریسرچ کے اندر یہ ثابت کیا تھا کہ زمین گول ہے۔ اب یہ چونکہ زمین کا گول ہونا عیسائیوں کی جو مذہبی کنسیپٹ تھا، جو ان کا ریلیجیس کنسیپٹ تھا، اس کے مخالف تھا، تو اس اعتبار سے اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور وہ جیل میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ اس طرح انگلینڈ کا مشہور سائنسدان راجر بیکن، اس نے اسی اپنی کچھ ریسرچز کی وجہ سے 34 سال جیل کی سزا کاٹی۔ اس طرح اسکندریہ میں 415 عیسوی کے اندر ایک سائنسدان تھا ہائیپیتیا، اس کو بھی مار دیا گیا۔ تو یہ جب ہم مطلقاً مذہب اور سائنس کی بات کرتے ہیں تو عیسائیت کے اندر ہم دیکھیں تو انہوں نے سائنس کی شدید مخالفت کی، سائنس کے علم کو شیطانی علم قرار دیا اور مختلف سائنسدانوں کو ان کے مختلف ریسرچز کی بنیاد پر سزائیں دی۔ لیکن جب ہم ماڈرن ریلیجیس اسکالرز اور سائنس کے باہم کمپیریزن کی بات کرتے ہیں اور ان کے آپس میں تعلق کی بات کرتے ہیں کہ وہ ماڈرن جو اسکالرز ہیں وہ سائنس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، جو دور جدید کے علماء ہیں وہ سائنس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ مختلف چیز نظر آتی ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ دور جدید کے علماء نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں کہ دیر کین بی نو کنفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن، کہ سائنس اور مذہب میں تضاد کا، اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات جو فزکس کا ماہر تھا آئنسٹائن، وہ لکھتا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ یعنی اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا کہ سائنس مذہب کے بغیر کچھ نہیں اور مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں۔ یعنی سائنس کو اگر ہم مذہب کے پیرائے سے ہٹ کر دیکھیں، سائنس کو اگر ہم مذہب سے نکال کر دیکھیں تو وہ اس کے بغیر چل ہی نہیں پائے گی، اس کو لنگڑا قرار دیا۔ اس طرح اگر ہم مذہب کو دیکھتے ہیں سائنس کے بغیر اور سائنس کی ساری چیزیں نکال کے صرف مذہب کو سامنے رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں مذہب اکیلا نظر آتا ہے اور اس کی صحیح طرح سے توجیہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ اب ہم مطلقاً اسلام اور سائنس کے اوپر بات کریں گے کہ اسلام اور سائنس کیا چیز ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ سائنس کے لیے نہیں آیا، سائنس کی چیزیں بتانے کے لیے نہیں آیا، مگر یہ ایک علمی اور تحقیقی حقیقت ہے کہ اسلام سائنس کا خالق ضرور ہے، کیونکہ اسلام آج سے کافی عرصے پہلے آ چکا، 1400 سال پہلے آ چکا، اور اس نے وہ باتیں سائنس کی ایجاد سے پہلے ہی بتا دی تھیں کہ جو اب سائنس جو ہے وہ ایجاد 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے جب سے سائنس کی ایجاد ہوئی اور لوگوں نے سائنسی تجربات شروع کیے اور پھر ان چیزوں کو ثابت کیا جو آج سے 1400 سال پہلے اسلام آلریڈی ثابت کر چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام سائنس کا خالق ہے۔ سائنس سادہ الفاظ میں مطالعہ فطرت کا نام ہے نا، کہ جتنی بھی یہ دنیا ہے، یہ زمین آسمان ہے، سورج چاند ستارے ہیں، ہوا پانی آگ ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، جغرافیہ ہے، زمین کے اندر کی چیزیں ہیں، زمین سے اوپر کی چیزیں ہیں، آسمان کے اوپر کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا فطرت ہے نا، ان تمام چیزوں کے مطالعے کا نام سائنس ہے۔ انسان جب سے زمین پر آباد ہے یہ بھی طے ہے کہ اس وقت سے فطرت اس کے سامنے موجود ہے، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، ہوا پانی آگ بارش اس کے سامنے چل رہی ہے۔ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ فطرت کے مطالعے اور کائنات کی تسخیر میں انسان کو اتنی دیر لگی؟ حالانکہ جب ہم کائنات کی ابتدا کا مطالعہ کریں وہ تو کروڑوں سال پہلے کائنات شروع ہو چکی تھی، لیکن جب ہم سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ سال 100 سال 200 سال پرانی چیز ہے۔ تو اتنی ترقی میں اتنی دیر کیوں لگی؟ تمام سائنسی ترقیوں کو تو لاکھوں سال پہلے ظاہر ہو جانا چاہیے تھا۔
تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ اسلام سے پہلے شرک کا رواج دنیا میں عام تھا، تمام مظاہر فطرت کی پوجا کی جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ مظاہر فطرت سے مراد سورج، چاند، ستارے۔ کوئی قومیں تھیں جو سورج کی پوجا کرتی تھیں، کچھ قومیں تھیں جو چاند کی پوجا کرتی تھیں، کچھ لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کی جاتی ہے، اور یہ بات ایک اصولی طور پر طے ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہو، جس کو خدا مانا جاتا ہے، اس پر پھر ریسرچ نہیں کی جاتی۔ جس کو خدا مان لیا جائے، جس کو پوجا جائے، جس کو معبود بنا لیا جائے، پھر وہ ریسرچ سے بالا تر ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک اتھینٹک چیز بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مزید ریسرچ نہیں کی جاتی۔ تو تمام اقوام اسلام سے پہلے شرک گناہ میں تھیں، تو اسلام نے ظاہر آ کر پھر ان مظاہر فطرت کی پوجا کو گناہ عظیم قرار دیا، اور یہ کہا کہ ان پر غور و فکر کرو۔ اب اس سے سائنس کی ابتدا ہوئی کہ اب جب لوگوں نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین پر غور و فکر کرنا شروع ہوا، تو پھر ان کے اوپر نئی نئی تحقیق کے جو ہیں وہ در کھل گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہاں سے پھر مختلف تجربات کر کے انسانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ تو انسائکلوپیڈیا آف امریکانا، یہ بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اٹس ایڈونٹ چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری، کہ اسلام کے ظہور نے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ اب ہم جب سائنس کو دیکھیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں، سائنس کس کو کہتا ہے؟ ابھی تک آپ نے سائنس اور اسلام کے مختصر سے تعارف کو پڑھا، تو اب چونکہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے، تو اس اعتبار سے ہم الگ الگ دیکھیں گے کہ سائنس کا تعلق قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اور سائنس کا تعلق حدیث کی روشنی میں اسلام کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں جب ہم دیکھیں تو قرآن مجید، اگرچہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ قرآن میں سائنس کی بنیادیں موجود ہیں۔ سائنس کائنات کے مطالعے اور مشاہدے کا نام ہے، جیسے پہلے عرض کیا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، کہ کیا ان لوگوں نے اپنے پر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا، اور اسے ستاروں سے آراستہ کیا، اور اس میں کوئی رخنا، کوئی جو ہے وہ سوراخ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہاں عقل مندوں سے مراد وہی انسان مراد ہے جو غور و فکر کرے، مشاہدہ کرے، اللہ کی ان نشانیوں کے اندر سوچ بچار، غور و فکر کر کے انسانیت کی رہنمائی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے مختلف تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے ترقی کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر فرما رہے ہیں، اور یہی سائنس کی بنیاد ہے۔ سائنس کی بنیاد غور و فکر اور مشاہدہ ہے نا، تو اللہ پاک جا بجا قرآن حکیم کے اندر اسی غور و فکر اور مشاہدے کی دعوت دیتے ہیں کہ تم میری دی گئی نشانیوں میں، یعنی کہ سورج، زمین، چاند، ستاروں میں، تم میری نشانیوں کے میں غور و فکر کرو، اور اس کے اندر تحقیق کی نئی نئی راہیں نکالو۔ یہی سائنس کی بنیاد ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اس طرح سائنس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیغمبر اسلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی جو صحابہ کرام تھے، یہ انسانی تاریخ کا پہلا گروہ ہے جنہوں نے توحید کو ایک زندہ عمل بنایا۔ سب سے پہلے انہوں نے مظاہر فطرت کی پرستش کا خاتمہ کیا، یعنی کہ سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کو ختم کیا جائے، اور توحید یعنی کہ اللہ کو ایک ماننے کو عملی طور پر انسانی زندگی میں رائج کیا۔ اب جب اللہ کو ایک مان لیا، سب سے بڑی بات، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات کو بنا لیا، اب باقی چیزیں ظاہر ہیں کہ وہ اللہ ہونے سے یا خدا ہونے سے نکل گئیں۔ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اب جتنے باقی سورج، چاند، ستاروں کو لوگوں نے خدا بنایا ہوا تھا، اس کو ختم کیا۔ اب ان پر پھر غور و فکر اور ریسرچ شروع کر دی، تاکہ دیکھا جائے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور ہم انسانی ترقی کے لیے ان کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اب اس علم اور سائنس کی بنیادیں بھی آپ علیہ السلام نے بھی فراہم کی، اور مختلف حدیثوں کے اندر ہمیں اس کا پتہ ملتا ہے۔ یہ دیکھیے جیسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس سے بھی مراد یہ کہ ہر قسم کا علم، چاہے وہ انسانی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینوی ہو، اتنا علم ضرور ہو کہ وہ انسانی ترقی کے لیے اور اپنے بھلائی کے لیے اس پر کام کر سکے۔ اس طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ اب یہ بھی علم کی فضیلت ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اللہ کریم اس کو جنت کے راستوں کا راہی بنا دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پر کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان،
کہ حقیقی علم دو ہیں، ادیان کا علم اور بدن کا علم، یعنی کہ ایک دین کا علم اور ایک طب کا علم، جو آج کل ڈاکٹری یا طب یا حکیم یہ لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کو اصل علم قرار دیا۔ ایک دین کا علم یعنی قرآن و سنت کا علم، حدیث کا علم، سیرت کا علم، یہ سارے کے سارے شریعت سے متعلق جو بھی علوم ہیں وہ مراد ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ابدان کا علم، کہ جو انسان کے بدن کے اوپر غور و فکر کر کے علم حاصل کیا جائے، یعنی کہ ڈاکٹری آج کل کے زمانے میں یا حکمت ہو یا ڈاکٹری ہو تو وہ علم قرار دیا گیا۔ اس طرح اور یہ میڈیکل سائنس بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک سائنس ہے، بدنوں کا علم جو ہے یہ بھی پوری کی پوری ایک سائنس ہے۔ اس طرح اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، یہ بھی ایک علم کی بنیاد ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ کہ جس سے نہ صرف اس شخص کے اپنا نفع حاصل ہو بلکہ تمام انسانیت کو نفع ہو۔ اسی طرح فرمایا گیا حدیث کے اندر الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدہا فهو احق بہا، کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں میسر ہو تو وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس اعتبار سے علم کو کسی باؤنڈری کا پابند نہیں کیا گیا، علم کو کسی بھی چیز کے اندر بند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جہاں سے بھی میسر ہو مومن اس کو اپنی گم شدہ میراث کو لے سکتا ہے۔ اس طرح قرآن اور سائنس کا تعلق بیان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے رازوں سے انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ تو اس کے اندر جتنے بھی علوم ذکر کیے گئے قرآن حکیم میں، جتنے بھی سائنسی علوم ذکر کیے گئے ہیں ان کا مختصر مطالعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کاسمولوجی، علم کائنات، کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں انسانوں کو آسمانوں، زمینوں اور ان چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے جو زمین و آسمان میں واقع ہیں۔ اور آج دیکھیں کہ آج انسان ہوا میں، خلا میں مختلف سیاروں پر سیٹلائٹ بھیجنے پر قادر ہو چکا ہے اور وہاں تک رسائی حاصل کر چکا ہے، جو آج سے پہلے جو ممکن نہیں تھی۔ تو زمین و آسمان میں واقع جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر ظاہر انہوں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد اب انہوں نے فائدہ مند چیزیں جو ہیں وہ سیٹلائٹ وغیرہ اوپر پہنچا دی، جن سے ان کو بارش، زلزلے، اس طرح کی چیزوں کی پہلے سے پیشین گوئی مل جاتی ہے۔ قرآن نے ہی سورج، چاند، ستاروں اور دیگر سیاروں کی گردش کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن بعض مغربی سائنسدان سورج کو ساکن مانتے ہیں، مگر آج جدید سائنسدان اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ سورج حرکت کر رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتے اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ سورج اصل میں چکر لگا رہا ہے۔ اس طرح زولوجی کا ذکر ہے قرآن حکیم میں، علم حیوانات کا، کہ اللہ پاک نے جگہ جگہ مکڑی، چیونٹی، شہد کی مکھی، گائے کے نام سے صورتیں بھی موجود ہیں، اور ان میں جانوروں کے واقعات اور حالات بھی ذکر کیے گئے۔ اس طرح بہت سے پرندوں، چرندوں اور حشرات الارض کا ذکر بھی بہت سی صورتوں میں موجود ہیں، جیسے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کس طرح پیدا کیا۔ اس طرح وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور یہ کہا کہ بے شک چوپایوں میں، یعنی کہ جو 4 پاؤں والے جانور ہوتے ہیں، تمہارے لیے غور کا مقام ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ اس طرح فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی میں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں پہ گھر بنا لے، اور درختوں میں اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر علم حیوانات کو بھی ذکر کیا اور مختلف حیوانات کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی سے جو ہے پھر آگے لوگوں نے زولوجی کے علم کی بنیاد رکھی، اور مختلف اعتبار سے جانوروں کی جتنی بھی حقائق ہیں اور ان کی طبائع ہیں اور ان کی نیچر ہے ان کا مطالعہ کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد جنہیں قرآن حکیم سے ملی۔ اس طرح علم نباتات، باٹنی کا جو علم ہے یہ بھی ایک سائنس ہے، باٹنی کی بھی ایک سائنس ہے، اور اس کی بنیاد بھی جو ہے قرآن حکیم سے ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں کثرت آیات موجود ہیں۔ واضح طور پر کہا گیا کہ نباتات کی پیدائش کا سبب پانی ہے اور اس کی بھی ایک خاص مقدار درکار ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے نباتات کے جوڑوں کا ذکر کیا کہ جیسے ہم انسانوں کے اندر جوڑے ہوتے ہیں نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل، اسی طریقے سے نباتات یعنی پودوں کے اندر، نباتات سے مراد پودے، یہ جو پھول، پھل، پودے، سبزیاں، جتنی بھی ہم چیزیں اگاتے ہیں یہ نباتات کہلاتی ہیں۔ ان کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، ایک میل اور ایک فیمیل۔
یہ سب سے پہلے قرآن حکیم نے بیان کیا کہ جس کو آج جو ہے وہ سائنسی تحقیق تسلیم کر رہی ہے، تو یہ کیا کہ وَأَنزَلْنَا اللّٰہ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اس کے پاس ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اس طرح ایک اور آیت کے اندر فرمایا کہ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تو پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ لگائے، جن میں تمہارے لیے بکثرت لذیذ پھل ہے، اور جن میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا کے پہاڑوں سے بکثرت نکلتا ہے، روغن ہونے کے لیے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر علم نباتات کے حوالے سے بھی بنیادیں فراہم کر رہے ہیں، کہ جو ہماری باٹنی کا علم ہے، جس پر پوری ڈگریز ہوتی ہیں، اور جس پر جو ہے وہ آپ میں سے اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ باٹنی کا جو علم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر اس کی بنیادیں بھی ذکر کی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ کتنا ہے، مسلمانوں نے اس میں کتنا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور مسلمانوں نے آج تک اس میں کیا کیا کام کیا ہے۔ تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جدید سائنس کی ترقی مغربی اقوام کی کوششوں کا نتیجہ ہے، مگر یہ بات بالکل تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس کی بنیاد رکھنے والے عرب مسلمان ہیں، اور یورپ میں علمی اور سائنسی ترقی کا سبب بھی مسلمان ہیں، جنہوں نے علمی دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی مثلاً، اور بہت سے لوگوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اسی طرح جیسے اس نے کہا، پروفیسر فلپ ایک پروفیسر ہے مغرب کا، اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ عرب جو تھے، عرب مسلمان، انہوں نے پرانے علوم کو جو آج کل کے قرون وسطیٰ کے یورپ تک پہنچانے میں ایک درمیانی واسطے کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ ان کے ذہنی اثرات ہی کا نتیجہ ہے جو مغربی دنیا کی بیداری کا سبب بنا، اور بالآخر موجودہ ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ قرون وسطیٰ میں انسانی ترقیوں کے لیے کوئی قوم عربوں اور عربی بولنے والوں سے بڑھ کر معاون و مددگار نہیں بن سکتی۔ جو اس نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف عربس، اس کے اندر اس نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے اور یہ اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر اور مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کے بغیر یورپ آج جتنا ترقی کر رہا ہے، یہ سب مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اگر مسلمان وہ اپنے کنٹریبیوشن نہ کرتے تو آج یورپ اور جو ہمیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ملتے ہیں وہ اس پوزیشن پر نہ ملتے جس پوزیشن پر وہ اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جن کی ترقی ہے، یہ بنیادیں اس کی مسلمانوں نے فراہم کی۔ وہ الگ بات کہ آج مسلمان اس چیز کو بھول گئے اور مختلف اور چیزوں کے اندر پڑ گئے، اور اس حقیقت کو بھول گئے، جس کی وجہ سے اب وہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ان کاموں میں، اور جن کے لیے انہوں نے کام کیا وہ بہت آگے چلے گئے۔ جدید سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی ہے، جبکہ مسلمانوں کی ہم عصر قومیں علم و تحقیق کا گلا گھونٹ رہی تھیں۔ امریکی سائنسدان جارج گیمو نے بھی یہ کہا ہے کہ عرب محققین نے یونانی کتابوں کو دریا برد ہونے سے بچا لیا، یعنی کہ ان کو دریا میں پھینکنے سے بچا لیا، اور دنیا میں سائنس کا علم اس وقت بلند کیا جب یورپ میں اہل کلیسا کے ذریعے، یعنی کہ چرچ والوں کے ذریعے، روایتی اصول پرستی کے ذریعے اس کا گلا گھونٹا جا رہا تھا۔ یعنی کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ عیسائیوں نے مختلف سائنسدانوں کو صرف ان کی ریسرچ کی بنیاد پر ان کو مار دیا یا ان کو قید کر دیا، تو اس وقت اعتراف کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان سائنسدان تھے جو اپنے اپنے طور پر ان ریسرچز کو، ان تحقیقات کو چلا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے دنیا ترقی کر رہی تھی۔ اب علم سائنس میں مسلمانوں کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ مسلمانوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اعتبار سے علمی سرمایہ کو جمع کیا، نئے نئے علوم و فنون کو اختیار کیا، اور بغداد، قرطبہ، دمشق، مصر وغیرہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور عظیم الشان لائبریریاں، اکیڈمیاں، رصد گاہیں اور لیبارٹری وغیرہ قائم ہوئیں۔ تو آپ میں سے جو بھی یہ لیکچر سن رہا ہے وہ یہ ضرور میرے سے سوال کرے گا کہ رصد گاہ کس کو کہتے ہیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ میں سے کون لیکچر سن رہا ہے۔ تو یہ ایک لفظ آیا یہاں پر صفحہ 204 پر، رصد گاہیں۔ تو رصد گاہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو مجھ سے پوچھے گا میں اس کو جواب دوں گا، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے یہ چیزیں قائم کیں۔ علماء، فضلاء، حکماء اور سائنسدانوں کی خوب قدر کی گئی، جس کے باعث علوم و فنون کو بہت ترقی ہوئی۔ تو ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں، جیسے جابر بن حیان ہے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے، ابن الہیثم، محمد بن زکریا الرازی، ابن سینا، البیرونی، ابن نفیس۔ یہ لوگ بڑے بڑے مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے ایسی ایسی چیزوں کی بنیاد رکھی کہ جو آج کی سائنسی ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ اس کے پیچھے انہی بنیادوں کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے جابر بن حیان کی بات کریں
تو یہ 721 عیسوی میں پیدا ہوا، 817 عیسوی میں فوت ہوا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ جنوبی عرب کے قبیل عزو سے تھا۔ اس کا باپ عبداللہ بن حیان یہ کوفہ کا مشہور دوا ساز تھا۔ پھر اس نے ہجرت کی اور یہیں پر 721 میں اس کا بیٹا جابر بن حیان پیدا ہوا، جس نے امام جعفر سے مذہبی تعلیم حاصل کی اور پھر کوفہ آ گیا اور وہاں آ کر باقاعدہ پھر اپنی ایک سائنسی تجربہ گاہ قائم کی۔ اس نے لسانیات، فلسفے، حساب، موسیقی ان سب پر کام کیا، لیکن جتنا کام کیمسٹری پر کیا اتنا کام کسی پر نہیں کیا۔ اسی لیے اس کو کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، یعنی کیمسٹری کا باپ جو ہے وہ ابو الکیمیاء اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی 100 سے زائد تصانیف آج بھی یورپ کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ تو اس نے سونا بنانے کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور اسی طرح مختلف تیزاب بنانے کا طریقہ بھی بتایا، دھاتوں کی صفائی، کپڑے اور چمڑے کو رنگنا وغیرہ، اور لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے وارنش کرنے کا طریقہ ہے۔ جتنی بھی نئی نئی چیزیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ان سب کی بنیادیں آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے دنیا کو دے دی تھی۔ اسی طرح دوسرا سائنسدان ہم دیکھتے ہیں ابن سینا، تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑا نام ہے، کہ مغربی دنیا کے اندر اس کو ایویکینا کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا نام ابو علی بن سینا تھا۔ یہ بہت بڑا ڈاکٹر، یعنی کہ میڈیکل کی بنیادیں اس نے پیش کیں۔ فلسفی تھا، اسے مشرق کا جالینوس بھی کہا جاتا تھا۔ جالینوس ایک بہت بڑا آدمی تھا جس کے ساتھ اس کو مشابہت قرار دی جاتی ہے۔ تو ابن سینا کی پیدائش بلخ میں ہوئی، اس کے خاندان نے بخارا کی طرف ہجرت کی۔ اس نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور مختلف لوگوں سے مختلف علوم حاصل کرتا رہا، لیکن سب میں جو اس کا پسندیدہ علم تھا وہ طب تھا، یعنی کہ میڈیکل ڈاکٹری والا علم اس کا بہترین تھا۔ اس کے بارے میں جارج سارٹن جو ہے وہ لکھتا ہے کہ ابن سینا ہر ملک ہر قوم کا مانا ہوا سائنسدان تھا۔ میڈیکل میں ابن سینا کی مشہور کتاب القانون فی الطب ہے۔ اس کتاب نے 17ویں صدی تک، یعنی 17 سینچری تک یورپ میں اپنا سکہ جمائے رکھا، یعنی یورپ میں 17 سینچری تک اس کے پائے کی یہ والی کتاب موجود نہیں تھی جو میڈیکل کے طلباء کو پڑھائی جاتی تھی، اور آج تک بھی مختلف یونیورسٹیز کے اندر باہر کی اس کے اندر یہی کتاب ترجمہ کر کے پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ابو علی سینا کی، یہ طب کا انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہر طرح کی معلومات موجود ہے میڈیکل کے حوالے سے۔ اس کتاب میں ابن سینا نے درد کی 115 اقسام بتائی ہیں، ہر بیماری کا عمدہ علاج بتایا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یورپ کی میڈیکل یونیورسٹی میں یہ اب تک جو ہے بطور کورس کی پڑھائی جاتی رہی ہے، اور 15ویں صدی کے آخری 30 سال میں لاطینی زبان میں اس کے 15 ایڈیشن شائع ہوئے۔ تو یہ اس کی ایک مقبولیت کی دلیل ہے، اور ہمارے مسلمان سائنسدان اور علماء کی بڑھوتری اور برتری کی دلیل ہے کہ کیسے انہوں نے دنیا کفر میں اور باقی پوری دنیا انسانیت کو سائنس کی بنیادیں فراہم کی۔ اسی طرح محمد بن موسیٰ الخوارزمی بڑا مشہور نام ہے، مامون کے زمانے کا، جو مامون خلیفہ تھا، ہارون الرشید کا بیٹا تھا، اس کے زمانے کا مشہور جغرافیہ دان، ریاضی دان اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ تو مامون نے اس کی قابل سے متاثر ہو کر اسے بیت الحکمت کا رکن بنایا۔ بیت الحکمت اس وقت وہاں کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں وہ کتاب الحبر والمقابلہ ہے، کتاب الجبر والمقابلہ کے جس میں اس نے الجبرے کی مساوات پیش کی، یعنی کہ یہ ریاضی کا سب سے بڑا ماہر تھا۔ ریاضی کی ابتدا اور ریاضی جو ہم علم ریاضی میتھمیٹکس پڑھتے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ کس نے ڈالی؟ وہ یہ الخوارزمی نے ڈالی مسلمانوں کی طرف سے۔ اب یہ کتاب یورپ کی تمام جامعات میں درسی کتاب کی حیثیت سے چلتی رہی ہے۔ تو اس کی بھی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، اور اس نے ایک اٹلس بھی تیار کیا تھا جس میں بہت سے میپس اور نقشے موجود تھے۔ اس طرح ابن الہیثم ایک بہت بڑا نام ہے، 965 کو بصرہ میں پیدا ہوا۔ یہ بھی ریاضی، فزکس اور حیت اور طب کا بے مثل عالم تھا۔ یہ ہند سے اور علم حیت پر عبور رکھتا تھا۔ اسے بطلیموس ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ابن الہیثم پہلا وہ شخص تھا جس نے کیمرہ جو ہے وہ اس کی بنیادیں پیش کیں، اور سائنس کے اندر جو جتنے بھی اب ہم کیمرے دیکھتے ہیں اور آنکھ کے جتنے بھی مسائل میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہیں ان سب کی جو ہے وہ ریسرچ اور تحقیق اور بنیاد ابن الہیثم نے شروع کر دی۔ اس طرح ابو ریحان البیرونی یہ خوارزم میں پیدا ہوا، سیاح تھا، فلسفی تھا، اور اس نے بھی جو ہے وہ دنیا اسلام کے اعتبار سے سائنس کے اندر بہت ترقی کی۔ اس طرح المسعودی یہ بھی ایک سیاح اور جغرافیہ دان تھا۔ اس کی مشہور کتاب ہے مروج الذهب و معادن الجواہر۔ یہ کتاب تاریخ اور جغرافیہ کے موضوع پر ہے۔ مسعودی نے اپنی کتاب الطبیع والاشراف میں بھی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا۔ اس طرح ایک سب سے آخر میں ابو نصر فارابی ہے کہ فارابی فاراب کا رہنے والا تھا، اس لیے فارابی کہلاتا تھا۔
فارابی جو ہے وہ کیمیا یعنی کیمسٹری، ریاضی، منطق، فلسفہ اور موسیقی کا بہت بڑا اسکالر تھا۔ یہ فاراب سے بغداد آیا اور یہاں اس نے لکھنا پڑھنا شروع کیا اور بہت ہی کتابیں اس نے لکھی، اور یہ ایک ساز بھی بناتا تھا، موسیقی کا ساز بناتا تھا کہ کبھی اس کو اس طریقے سے بجاتا کہ لوگ ہنس پڑتے تھے اور کبھی اس طریقے سے بجاتا کہ لوگ رو پڑتے تھے، تو یہ بھی اس کا ایک فن تھا۔ تو اس اعتبار سے مختلف سائنسدان آئے۔ ابو ریحان البیرونی نے بھی اپنی کتاب جو ہے وہ تاریخ الہند کے نام سے لکھی، اور وہ بڑی مشہور کتاب تھی، اور اس کا ایک مقولہ بڑا مشہور تھا کہ پھول کی پتیاں جو ہیں وہ ہمیشہ 3، 4، 5، 6 اور 18 ہوتی ہیں، 9 اور 7 کبھی نہیں ہوتی۔ یہ اس کا ایک تجربہ اور ریسرچ تھی۔ تو البیرونی بھی ہے، وہ 1048 میں دار فن سے رخصت ہوا۔ تو یہ مختلف سائنسدانوں کی تحقیقات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ان پر بلا شبہ فخر کر سکتے ہیں کہ اسلام نے جتنی بھی یہ ترقی کی بنیادیں ہیں اور سائنس کو جو ہے وہ ایک بنیاد بنا کر جو پیش کیا جاتا ہے، اسلام سب سے پہلا وہ مذہب ہے کہ جس نے سائنس کو بنیادیں فراہم کی، اور اسی اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی اسلام کی تعلیمات اور قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے ہوئے بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے بھی دنیا کو ترقی کی نئی نئی بنیادیں فراہم کی۔ تو اس اعتبار سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام اور سائنس میں کوئی بھی کنفلکٹ نہیں ہے، اسلام اور سائنس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام اور سائنس باہم کمپیٹیبل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، اور کسی کو بھی جو ہے وہ اسلام اور سائنس میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے پر کوئی یہ چیز نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے یا ایک سے دوسرے کا جو ہے وہ کوئی کمی ہو رہی ہے، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، اور جہاں دونوں کو برابر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ برابر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو انشاءاللہ آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔